الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی اور ہمارے برادران وطن، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، سلسلہ چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور ہم پہنچے تھے شق صدر تک کہ وہاں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، دونوں کا نام تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے، باقی فرشتے بھی تھے، سونے کا تشت لائے، زمزم کا پانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا. یہ ساری تفصیل میں کل بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا ہے. نمبر 1، 4 سال کی عمر میں جب حلیمہ سعدیہ کے وہاں پر تھے، اس وقت 4 سال کی عمر تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. نمبر 2، 10 سال کی عمر میں. نمبر 3، بعثت کے وقت میں جب نبوت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر 4، جب معراج ہوئی. یہ 4 مرتبہ شق صدر پر تو علماء کا اجماع ہے. 5ویں مرتبہ بھی ہوا ہے 20 سال کی عمر میں، جب بالکل جوانی کو پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 5ویں مرتبہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن اس میں جو ہے کچھ علماء متفق نہیں ہے، لیکن 4 مرتبہ پر تو سارے علماء متفق ہیں کہ 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. اب 10 سال کی عمر میں کیوں ہوا، 20 سال کی عمر میں کیوں ہوا، بعثت میں کیوں ہوا، معراج میں کیوں ہوا، وہ جب تفصیل آئے گی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں بیان کرتا جاؤں گا، اس وقت اس کی ترتیب بتا دوں گا. یعنی ذہن میں رکھیے کہ 5 مرتبہ علماء نے لکھا ہے، 4 پر علماء کا اتفاق ہے، 1 میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ میں نے بیان کر دیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علمی ایک چیز تھی، اس لیے میں نے بیان کر دی. اس پر مستقل حدیث علماء نے جمع کی ہیں اپنی اپنی کتابوں میں. اب گھر پر آئے، کیا کریں؟ 4 سال کی عمر ہے، بہت پریشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، ڈر گئے. رات کو جو ہے اٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آئے، یہ آئے، یہ آئے، یہ آئے، وہی نظر آتے تھے. 4 سال کی عمر. اب 4 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر تھی، لیکن نشو و نما ماشاء اللہ ایسی تھی کہ 6 سال کے لگتے تھے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ عمر ان کی ہوتی ہے 4 سال، لیکن لگتا ہے جیسے 6 سال کا ہو. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں 6 سال کے اور لگتے ایسے جیسے 3 سال کے ہوں. آپ کی جو نشو و نما تھی وہ ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ نے بہت اچھی خدمت کی، لیکن یہ 4 سال کی عمر میں یہ جو معاملہ ہوا، اسے حادثہ تو نہیں کہیں گے، لیکن قبیلہ بنی سعد والوں کے لیے تو بڑی چیز تھی کہ بچے کو لٹانا، بچے کو سلانا، لوگ آویں عجیب و غریب قسم کے، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں. تو یہ تو ٹینشن تو بڑھ گیا قبیلے میں. گھر پر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں لکھا ہے حضرت حلیمہ کو چھوڑتے ہی نہیں تھے. کہیں پر بھی جاؤ حضرت حلیمہ کو پکڑ لیتے تھے. اب حضرت حلیمہ کے آرام کا مسئلہ، 2 مسئلے کھڑے ہوئے قبیلہ بنی سعد میں. ایک مسئلہ تو یہ کھڑا ہوا کہ اس بچے کو جلد از جلد مکہ بھیج دو، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ بھی کیسے بھیجیں، کیونکہ جو بچے مکہ سے لے کر آئے تھے ان کا ٹائم تو ہو گیا 1.5 سال کا، وہ تو سب چھوڑ کے آ گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایکسٹرا رہے ہیں یہاں، یعنی حضور کو بھی لے گئے تھے، پھر ان کے اصرار پر، حلیمہ کے اصرار پر کہ اس بچے کی برکت سے ہمیں روزی مل رہی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ واپس بھیجو، تو ان کے اصرار پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایکسٹرا قائم کیا وہاں، اس لیے پہنچ جائے۔ تو حضرت حلیمہ نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا۔ گاؤں والوں کے اخلاق شہر والوں کے مقابلے میں اونچے ہوتے ہیں۔ شہر والے تو فون پر جو ہے وہ عیادت کریں گے، تعزیت کریں گے، گاؤں والے خود جا کر کریں گے۔ گاؤں کا ماحول جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے یہ درخواست کی کہ ابھی ہمارے گھر میں مشورہ ہو گیا ہے کہ اس بچے کو ہمیں لے جانا ہے واپس، مکہ مکرمہ چھوڑ دینا ہے، لیکن اتنا لمبا سفر میں اور میرا شوہر کیسے کریں گے؟ آپ لوگ ہمارا ساتھ دو، بھائی تمہارا جانے کا کوئی کام نہیں ہے لیکن ہماری مدد کرو تم۔ تو گاؤں والے کہنے لگے کہ بھائی اس بچے کی برکت سے تو ہمیں روزی مل رہی ہے، یہ بچہ چلا کے جائے گا تو سارا دھندا بند ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، اب یہ بچوں کو ہم نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ بوڑھوں نے ایک باتیں کہی، جو بوڑھے تھے، بوڑھی عورتیں تھیں، وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، روزانہ ان بچوں کو، محمد کو مت بھیجو، لیکن ان بچوں کو روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اسی جنگل میں بھیجو جہاں یہ معاملہ ہوا ہے۔ دیکھو پھر سے وہ فرشتے، وہ لوگ آتے ہی نہیں آتے۔ جب بچوں کو جمع کیا تو بچوں نے کہا نانا اماں ہم نہیں جائیں گے، ہم ڈر گئے ہیں، ہم وہ جنگل میں جائیں گے ہی نہیں، بکریاں چرانے کے لیے کسی اور جگہ جائیں گے۔ اب اور جگہ جاتے تو وہاں گھاس نہیں اگتی تھی، وہ جنگل میں جاتے تو حلیمہ کی زمین تھی تو وہاں سے گھاس اگتی تھی۔ یہ مسئلے کھڑے ہو گئے، لڑکوں نے منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ بعض بوڑھوں نے کہا اچھا ہم ساتھ چلتے ہیں، تم ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہاں پر لٹایا تھا۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے گئے کہ یہاں ان کے ذہن میں یہ کہ دیکھیں گے خون کے دھبے ہیں کہ نہیں ہے، کوئی آدمی ملے کوئی، لیکن کوئی چیز ملی نہیں۔ آخر کار یہ بات طے کی پورے گاؤں والوں نے مل کر، قبیلے بنی سعد والوں نے مل کر، کبھی ایک کام کرو، پہلے تو جو ہے محمد کو سنبھالا دے دو، یہ بچہ گھبرایا ہوا ہے اسے سنبھالا دو، پہلے یہ اپنی طبیعت میں ٹھیک ٹھاک ہو جائے، ہفتہ لگے 10 دن لگے، تھوڑی اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، پھر مکہ ہم بھی ساتھ چلیں گے تمہارے، چونکہ اللہ کا گھر ہے تو وہاں جا کر ہم بھی جو ہے ملاقات بھی کراویں گے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کر لیں گے اور بچے کو چھوڑ بھی دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈر گئے تھے کہ وہ بالکل حلیمہ سے جدا ہونا پسند نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ الگ الگ گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، ان لوگوں نے بہت خدمت کی۔ حنین جو فتح ہوا ہے، حنین کا قصہ ہوا، تو یہ خدمت کا واسطہ حنین والوں نے دیا تھا، یہ قصے کی وجہ سے۔ جب حنین فتح ہو گیا اس میں یہی لوگ آئے تھے، سب طائف والے، قبیلے بنی سعد والے، اب فتح ہو گیا یہ سارے کے سارے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھونے والیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا اٹھا کے چلنے والیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والیاں، یہ سب غلام اور باندیاں بن گئے حنین کے موقع پر۔ تو ظہر کی نماز کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دو بوڑھے آئے اور بوڑھوں نے آ کر کہا حضرت جتنے غلام بنے ہیں یہاں اور جتنی باندیاں بنی ہیں، انہوں نے سب نے آپ کی خدمت کی ہے آپ کے بچپنے میں، ہر ایک کے گھر میں آپ رہے ہیں اور ہر ایک نے آپ کو جو ہے پانی پلایا ہے، کسی نے تیل لگایا ہے، کسی نے آپ کو اٹھایا ہے، آج یہ باندیاں اور غلام بن کر آئے ہیں، اور اگر کوئی بادشاہ ہوتا اور اس کے اگر اس قسم کی خدمت کی جاتی سب کو آزاد کر دیتا۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ ان کی آزادی کا اعلان کریں۔ تو آپ نے جواب دیا، یوں فرمایا کہ بھائی مجھے تو معلوم نہیں ہے، یہ بچپنے میں تم لوگوں نے میری خدمت کی یہ تو میں نہیں جانتا، البتہ یہ بات ضرور ہے فلاں نماز کے وقت میں آ جانا اور تم خود ہی تقریر کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نماز پڑھائی، کوئی بھی نماز ہو یا ظہر کی نماز پڑھائی، اور کوئی بھی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہی دو بوڑھے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، یوں فرمایا او مسلمانوں، تمہارے نبی کو ہماری عورتوں نے دودھ پلایا ہے، تمہارے نبی کو ہم نے کپڑے پہنائے ہیں بچپن میں، تمہارے نبی کو ہم نے جو ہے تیل لگایا ہے، تمہارا نبی بیمار ہوتا تھا تو ہماری عورتیں لے لے کے گھومتی تھی قبیلے بنی سعد میں، اور غسل دیا ہے تمہارے نبی کو۔ اب ہم تم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ابھی آج یہ غلام اور ہم غلام باندیاں بن گئے ہیں تم لوگوں کے، اگر ہم کسی بادشاہ کی خدمت کرتے وہ ہمارا خیال رکھتا۔ وہ بوڑھے بیان کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رو رہے تھے۔
جب وہ بوڑھے بیان کر کے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، یہ حنین کے موقع کے اوپر حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا، بھئی بتاؤ، تو صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ کے رضائی ماموں، یہ جملہ کہا، یہ جتنے باندیا غلام بنے، کوئی رضائی ممانی ہے، کوئی رضائی بہن ہے، کوئی رضائی خالہ ہے، کوئی رضائی ماموں ہے، کوئی رضائی چچا ہے، کوئی رضائی چچی ہے، یہ سارے کے سارے سب نے حضور کی خدمت کی ہے حضور کے بچپن کے اندر۔ یہ قصے کی طرف متوجہ کیا، یہ 4 سال کی عمر کا پہلے والا قصہ نہیں، کوئی پہلے والا قصہ سال 1.5 سال والا وہ تو نارمل تھا کیونکہ ہر عورت دودھ پلاتی ہے، لیکن یہ قصہ انوکھا ہوا اور پورا قبیلے بنی سعد جو ہے وہ حضور کی فکر میں پڑ گیا کہ ابھی بچہ روتا کیوں ہے، سوتا نہیں ہے۔ تو بلکہ بعض عورتوں نے وہ سب سے یہ کہا کہ اگر حلیمہ تو جو ہے سو جا، آرام کر، یہ بچہ مر جائے گا تو کبھی ایسا نہ ہو کہ تو نہ مر جاوے، لیکن کیا پتا کہ اسی بچے کے برکت سے اللہ ساری دنیا کو ہدایت دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع کے اوپر روتے ہوئے کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی رضائی بہن ہماری باندھی بنے، آپ کا رضائی ماموں ہمارا غلام بنے، آپ کے رضائی چاچی ہمارا، ہم نے سب کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ سارے کے سارے حنین کے موقع کے اوپر آزاد ہو گئے۔ یہ اسی قصے کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے۔ اچھا، اب چلو 4 سال کی عمر ہو گئی، طبیعت بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں بچہ جو ہے اچھا خاصا یعنی کھیلتا کودتا ہو جاتا ہے، اور آپ کی نشو و نما تو اچھی تھی ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے گھر میں ہماری پوتیاں ہیں، ہماری نواسیاں ہیں، میں نے بھی پوچھا بھی ہماری نواسی ہے منال لانو، اس کا بھی اس کی کیا عمر ہے؟ عمر میں 4 سال کی۔ تو میں سمجھ گیا کہ 4 سال کی عمر میں بچہ کھیلنا کودنا بھاگنا دوڑنا یہ شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھی ہمارے ولید جو اس کی کیا عمر ہے؟ یہ کہا 5 سال کی، کیونکہ مجھے 4 سال 5 سال کو سمجھانا ہے۔ اور پھر بھائی عبد الرحمن کی کیا عمر ہے؟ یہ فرمایا کہ اس کی 8 سال کی۔ تو 8 سال کی عمر میں پتہ کیا ہوا؟ بے ولدان کیا عمر کا ہے کہ 3 سال کا۔ تو یہ تو سمجھا کہ یہ قبیلے بنی سعد میں گزرا تھا۔ 4 سال کی عمر میں بچہ جو ہے کچھ سمجھ لیتا ہے، بیٹا یہ لے آؤ، یہ کرو، پہچانتا ہے، اپنا کپڑا بھی سمجھتا ہے کہ میرا کپڑا ہے، سمجھتا ہے میرا کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے میرے بھائی کا کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جو ہے سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے کپڑوں میں تمیز کر لیتے تھے، یہ شیما کا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرے رضائی بھائی کا ہے، یہ میرا ہے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ آئے، 4 سال کی عمر تھی۔ جب پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے عبد المطلب کے پاس گئے، اور عبد المطلب کے پاس جا کر پہلے آمنہ کے پاس نہیں آئے، حالانکہ آنا چاہیے ماں کے پاس، لیکن یہ کہ نہیں، عبد المطلب کے پاس گئے اور جا کر جو ہے یہ کہا کہ بھئی یہ بچہ لو۔ تو عبد المطلب جو ہے بہت چہرہ ان کا اتر گیا، جیسے خوش نہیں ہوئے ایک دم سے جو ہے ان کا چہرہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور حضور کو لے کر جو ہے فوراً بیت اللہ پر گئے، اور بیت اللہ پر اب جب پہلے تو اٹھا کے لے جاتے تھے، اب چلا کے لے گئے۔ 4 سال کی عمر ہو گئی ہے نا، اب چلا کے لے گئے، چلو سامنے بیت اللہ تھا، کوئی 100 کلومیٹر دور تو تھا نہیں، اور دعا وغیرہ آمنہ کو پتا چلا کہ ارے محمد آیا محمد آیا محمد آیا، اور حضور بھی 4 سال کی عمر میں تھوڑا کھیلنا کودنا۔ لیکن عبد المطلب ناراض کیوں ہوئے؟ چہرے پر خوشی کا آثار کیوں نہیں؟ وجہ یہ کہ اب جو 4 سال کی عمر میں واپس آئے تب بھی مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، کورونا وائرس جیسی، بچے جو ہے بیمار ہو رہے تھے، مر رہے تھے۔ تو عبد المطلب یعنی ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ تو لائی ہے ابھی، اور ابھی 5-6 مہینے کے بعد لاتی یا 1 سال کے بعد لاتی، بیماری دور ہو جاتی۔ تو پھر حلیمہ نے کہا کہ بلکہ حضرت آمنہ نے اشارہ کیا، یہ کہا کہ ابھی تم لائی ہو میرا بیٹا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحت ہے، اچھا ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور عبد المطلب اور یہ حلیمہ یہ سب جب آمنہ کے وہاں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے تیزی کے ساتھ ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، ام ایمن کے پاس نہیں گئے، سیدھا اپنی ماں کی گود کے پاس۔ ماں نے پیار کیا اور پھر یہ آپس میں باتیں کرنے لگے بھی کیا کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کھل کر بات کی حلیمہ سے اور یہ کہا کہ دیکھو تم نے بہت اچھی خدمت کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بچے کی صحت بھی اچھی ہے،
لیکن ہمارے یہاں ٹینشن یہ ہے کہ یہاں مکہ میں وبا پھر پھیلے ہوئی ہے، جب تم لاتی ہو تو ایسے وقت میں بچے کو ہم کہاں رکھیں گے؟ اس لیے ہمارا اشارہ یہ ہے کہ اس بچے کو پھر سے واپس قبیلہ بنی سعد لے جاؤ۔ تو حلیمہ نے کہا کہ بھئی اب میں نہیں لے جاؤں گی۔ پھر یہ قصہ سارا کے سارا فرشتوں والا حضرت حلیمہ نے روتے ہوئے بیان کیا کہ ہمارے گاؤں میں یہ قصہ ہوا ہے، یہ بچہ تو کوئی نرالا بچہ ہے، اس لیے اب ہمارے لیے لے جانا مناسب نہیں ہے، گاؤں والے اب کوئی راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہمارے گاؤں میں تو مکہ سے ہم لوگ محروم رہ جائیں گے، پھر مکہ ہم آ بھی نہیں سکتے اور مکہ والے ہمیں بچہ دیں گے بھی نہیں، کہ مکہ سے تو جو ہے ہمارا مرکز ہے کہ وہیں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اس لیے اب نہیں لے جائیں گے۔ بس اب یہ بات تو طے ہو گئی۔ یہ کہہ کر حضرت حلیمہ جو ہے یہ چل دی، انہوں نے کوئی اجرت نہیں مانگی حضرت حلیمہ نے کہ میں نے اتنا سنبھالا، اتنا اس کا پیسہ دو، دودھ کا پیسہ، اس کا تیل کا پیسہ، کھلانے کا پیسہ، کچھ نہیں، چل دی۔ لیکن حضرت آمنہ نے بلایا اور آمنہ نے بلا کر کہا بھی تم نے میرے بیٹے کی خدمت کی ہے تو تھوڑا بہت کچھ بھی لیتی جاؤ۔ تو چنانچہ جو کچھ بھی تھا حضرت آمنہ کے پاس وہ دیا، لیکن حلیمہ نے لیا نہیں، کہا نا ہمیں تو اس بچے کے برکت سے اس سے بہت زیادہ ملا ہے، ہمارا پورا قبیلہ یعنی چمن بن گیا اس بچے کے برکت سے۔ اب یہ ہے کہ بچہ یہاں ہے، ہم وہاں ہیں، اب پتہ نہیں ہمارے علاقے میں کیا ہوگا، نہیں لیا۔ بہت کوشش کی، ام ایمن نے کوشش کی، عبد المطلب نے کوشش کی اور حضرت آمنہ نے کوشش کی، لیکن نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت حلیمہ سے ایک مانوس ہو چکے تھے، 4 سال کی عمر، دوسرے مانوس، جب حضرت حلیمہ جانے لگے تو حضور بھی پیچھے پیچھے آگے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ حضور بھی پیچھے پیچھے، کہ حضور کے پیچھے پیچھے، تو پھر عبد المطلب نے اٹھا لیا اور عبد المطلب اٹھا کر لے آئے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے جو کپڑے تھے تو 4 سال کی عمر میں بچہ اپنے کپڑے پہچانتا ہے، یہ کچھ کپڑے کم تھے، جیسے ازار مثال لے رہا ہوں، ازار کم تھا، رومال کم تھا، تو یوں کر کے دیکھ رہے، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں نا ہماری پہنچی نوازیوں کو کہ انہیں پتا ہے کہ یہ میرا ہے، میرا ایک کم ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، تو برابر جو ہے وہ اب وہ کپڑا ملا نہیں، تو پھر اور یہ حلیمہ اور ان کے شوہر آگے گئے، خدا کی شان کہ وہ ان کے ساتھ وہ کپڑا رہ گیا، ارے محمد کا جوتا، محمد کا جو رومال تو یہاں رہ گیا، محمد کا اظہار تو یہاں رہ گیا، ارے محمد کا وہ چیز تو یہاں رہ گئی۔ فوراً جو ہے وہ وہاں سے واپس آئے دینے کے لیے۔ جب دینے کے لیے واپس آئے تو حضور نے دیکھا کہ آ رہا ہے، اب یعنی یہ لوگ آ رہے ہیں، تو حضور خود دوڑے اور دوڑ کر جو ہے وہ دلی سے جو کچھ بھی دیا وہ لے کر آ گئے اور یہاں رہنا شروع کیا۔ اب وہ حلیمہ سعدیہ، ان کے شوہر، یہ تو سب روانہ ہو گئے واپس۔ اب کیا کریں؟ آپس میں مشورے ہوئے، چچا سارے جمع ہوئے، چچا میں ابو لہب آگے آگے تھے، ابو طالب بھی تھے، حارث بھی تھے، دوسرے تھے، لیکن عبد المطلب کے یہاں زیادہ رائے کی وزن جو عبد المطلب لیتے تھے وہ حارث کے لیتے تھے، یہ ابو لہب کی اور یہ ابو طالب کی بعد میں لینے لگے، لیکن جو وزن تھا وہ حارث کا تھا، کیونکہ حارث شروع سے ابو عبد المطلب کے ساتھ رہے ہیں۔ چنانچہ صاحب گھر والوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اب یہاں تو رہنا مناسب نہیں ہے، ہمیں مکہ مکرمہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب کہاں جائیں؟ تو طے ہوا بھی مدینہ منورہ چلو۔ مدینہ منورہ کون کون جائے؟ تو لسٹ بنی، 2 روایتیں اس میں ہیں، ایک روایت میں عبد المطلب کا نام نہیں ہے، دوسری روایت میں عبد المطلب کا نام ہے، میں لکھو عبد المطلب۔ اب جب مدینہ منورہ کا نام آیا تو آمنہ بھی خوش ہو گئی، میری تمنا تھی کہ بچے کو لے کر مدینہ منورہ جاؤں، میرے شوہر کی قبر کی زیارت کروں، یہ حضرت آمنہ کی تمنا تھی۔ چنانچہ عبد المطلب، حضرت اب آمنہ، ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے ہوئے اس گھر میں۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ لمبا سفر ہے، بچہ ہمارے ساتھ ہے، میں اکیلا بوڑھا آدمی، تو حارث نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا ابا آپ کے۔ عبد المطلب نے شرط لگائی کہ میں صرف آمنہ کی وجہ سے مدینہ جا رہا ہوں، صرف آمنہ کی وجہ سے کہ مدینہ منورہ جا رہا ہوں تاکہ یہ خوش رہے، لیکن میں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔
اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہوگا، رستے میں جو بھی سفر 500 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں قافلہ بنانا چاہیے۔ تو عبد المطلب نے حرم میں آ کر اعلان کیا، او مکہ والو، او مکہ والو، یہ عبد المطلب اعلان کر رہے ہیں کہ او مکہ والو، بچے جو ہے یہاں بیمار ہو رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں، دیکھو مدینہ منورہ چلو، سب کے لیے اٹھنے کا انتظام میں کروں گا، سب کے لیے کھانے کا انتظام میں کروں گا، سب کے لیے وہاں ٹھہرنے کا انتظام میں کروں گا، اور جب یہاں سے بیماری ختم ہو جائے گی تو سب کو واپس لانے کی ذمہ داری بھی میری۔ اور ایک بات اللہ سنو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب جب بڑا آدمی ساتھ چلے تو اور سارا تمہارا انتظام کروں گا میں، تم بے فکر رہو، سارا انتظام کروں گا، تم چلو۔ چنانچہ مکہ والے ویسے غریب لوگ تھے، عبد المطلب نے اعلان کیا ٹکٹ بھی میں دوں گا، ٹھہراؤں گا بھی میں، یہی اعلان ہوتا ہے بھائی ٹکٹ بھی میں دوں گا، ٹھہراؤں گا بھی میں، سارا میں کروں گا۔ تو چنانچہ لوگ پریشان تو تھے ہی، اب دھڑا دھڑ بچے جو ہے وہ آنے لگے، بچے آنے لگے، بچوں کے ساتھ ان کی مائیں بھی آنے لگی، اور ایک قافلہ لمبا چوڑا ہو گیا۔ اب عبد المطلب کو یہ فکر ہوا کہ ارے بھائی اتنے ساروں کو میں کہاں ٹھہراؤں گا وہاں، تو پہلے سے کوئی ایک آدمی چلا جائے تو وہاں جا کر جو ہے انتظام کرے۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو یہ کہا کہ ہم تو اونٹنی پر آ رہے ہیں، تم جو ہے اپنے گھوڑے پر جاؤ اور پہلے تو ہمارے لیے انتظام کرو۔ جب وہ روانہ ہونے لگا تو کہا او بیٹا سن، میرا اور محمد کا، آمنہ کا اور ام ایمن کا یہ دونوں کمرے قریب قریب رکھنا، اور سلمہ کے مکان میں محمد کو ٹھہرانا۔ ہاشم کی شادی ہوئی تھی سلمہ سے، وہیں پیدا ہوئے تھے یہ عبد المطلب، اور سلمہ کے مکان میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی میں نے ہاشم سے مضمون شروع کیا ہے، ہاشم سے جو عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب سے عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ عبد المطلب نے آرڈر دے کر بھیجا بنی نجار میں ہمارا قیام رکھنا، اور سلمہ کے مکان میں، میری ماں کے مکان میں، یعنی عبد المطلب کی ماں تھی وہ، کہ میری ماں کے مکان میں یہ رہے گا، اور قریب کے مکان میں میں رہوں گا، اور باقی لوگوں کو جو ہے بنی نجار کو کہہ دینا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ کہ بنی نجار جو ہے سارے کے سارے، کیونکہ بنی نجار کا بھی ایک یعنی مقام تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور وہ جو ہے الگ الگ کسی کو ٹھہرائیں گے۔ یہ کہہ کر یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، خود عبد المطلب بھی روانہ ہوئے۔ راستے میں اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4.5 سال، یہ سمجھ لو 4.25 سال یہ ہوئی، تو 4.5 سال کی عمر میں بچہ خوب بھاگتا ہے، خوب دوڑتا ہے، خوب کرتا ہے۔ کسی جگہ پر بھی قیام کرتے مدینہ منورہ جاتے ہوئے تو بچے تو کئی ساتھ تھے، آپ کی عمر کے بھی بچے ساتھ تھے، کتابوں میں لکھا ہے حضرت حمزہ بھی ساتھ تھے کہ وہ ان کو بھی لے لیا، اس لیے وہ بھی حضور کے ہم عمر تھے۔ تو بھاگتے تو سب سے آگے حضور نکل جاتے، جیسے بچے دوڑتے ہیں نا، سب سے آگے حضور نکل جاتے۔ عبد المطلب کو یہ فکر ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نرالا ہے، یعنی حضرت حمزہ سے بھی آگے نکل جاتے۔ تو عبد المطلب خود اپنے بچے کو کہتے ہوئے میں تو دوڑ نہیں سکتا اس بچے کے پیچھے، کہیں کوئی چیز تو تکلیف نہ پہنچائے، کبھی پہاڑی پر آہستہ آہستہ کر کے چڑھ جاتے، چھوٹے سے چٹان پہ جا کر بیٹھ جاتے۔ تو حضرت آمنہ بھاگ نہیں سکتی تھی، ام ایمن دوڑتی، لیکن وہ بھی بوڑھی، یعنی کوئی اتنی جوان تو تھی نہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ تمہیں کہیں نہیں جانا ہے، تم کو میں میرے ساتھ رکھوں گا، تو اپنی اونٹنی پر بٹھاتے عبد المطلب، لیکن حضور فرماتے کہ نہیں، میں تو میرے ماں کے ساتھ رہوں گا، میں تو میری ماں کے ساتھ رہوں گا۔ کبھی کبھی اشاروں کے ذریعے سے حلیمہ کو یاد کرتے، 4 سال گزرے ہیں وہاں، حلیمہ کو یاد کرتے، کبھی وہ کہاں ہے، وہ میری ماں کہاں ہے، وہ جو وہاں زندگی گزری ہے۔ اب اس پر بڑی تفصیل ہے، کل انشاءاللہ، ابھی مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں ہیں، بس اتنا ذہن میں رکھنا 4-4.5 سال کی عمر ہو گئی ہے، بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ راستے میں کیا کیا قصے ہوئے اور وہاں مدینہ منورہ جا کر آمنہ کتنی روئی اور کیا ہوا، یہ کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں، آج آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانی ہے کہ ابھی ویسے بھی رمضان کا مہینہ تو مبارک مہینہ ہے، اور خصوصاً آخری عشرہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ان راتوں میں اور ان دنوں میں لوگ صلاۃ التسبیح کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور مسلسل پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، اس کے کچھ مسائل وغیرہ بتا دو تو سہولت ہوتی ہے۔
تو سوچا آج صلاۃ التسبیح کا مختصر طریقہ اور اس سے متعلق کچھ مختصر سے مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی اہتمام کے ساتھ میں یہ نماز بتائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ بھئی الا امنحک، الا اعطیک، الا اہدیک، میں تمہیں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں، 10 چیزیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم اسے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، پچھلے اگلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ التسبیح بتائی، اور صلاۃ التسبیح بتانے کے بعد پھر اخیر میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن پڑھو، ہفتے میں 1 دن نہ پڑھ سکو تو مہینے کے اندر 1 دن پڑھو، مہینے کے اندر 1 دن نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، سال میں بھی 1 مرتبہ نہ پڑھ سکو تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ بعض محدثین کے نزدیک یہ والی حدیث روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کے بہت سارے طرق ہیں، طرق کی وجہ سے اس کے اندر کچھ ضعف ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز نیت باندھے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر سورت، 4 رکعت کی نماز ہوگی، اور ہر رکعت میں کوئی مخصوص سورت لازم نہیں ہے، پورے قرآن میں سے جو یاد ہو اور جتنی یاد ہو اتنی ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص سورت ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پہلے سجدے میں جا کے پہلے سجدے کی 3 تسبیحات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پھر سجدے سے بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے سجدے سے فوراً اٹھتے تھے تو فوراً اٹھنا نہیں ہے، بیٹھیں گے اور پھر 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اٹھیں گے۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوتا ہے، اور چاروں رکعتوں کے اندر یہ 300 مرتبہ تسبیح ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تیسرا کلمہ اس پوری نماز کے اندر 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور پھر اسی طریقے کے اندر جب دوسری رکعت کے اندر بیٹھیں گے تو دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں پہلے التحیات پڑھیں گے، پہلے یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد التحیات پڑھیں گے۔ یہ تو پہلا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، اور پھر اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ تو اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو 10 مرتبہ پڑھا جاتا تھا وہ نہیں پڑھنا پڑے گا، التحیات کے اندر بھی نہیں پڑھنا پڑے گا۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے کے اندر قیام میں صرف 15 مرتبہ تھا، اور دوسرے طریقے کے اندر قیام میں 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس سے متعلق 2-3 کچھ مسائل ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک مسئلہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کوئی مخصوص صورت پڑھنا اس کے اندر لازم نہیں ہے، پورے قرآن میں سے جتنی آیتیں اور جو صورتیں یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جب تسبیح کو ہم گنیں تو زبان سے کہہ کر نہیں گننا ہے، زبان سے اگر کہیں گے تو پھر اس سے نماز فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں تسبیحات گننے کے لیے کہ ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں اور اس طریقے سے گنتے ہیں، تو اس طریقے سے گننے میں بھی نماز کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ طریقہ بھی بہتر نہیں ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگلی ہے، اس انگلی کو دباتے رہیے تو اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ بھئی 1 ہوئی، 2 ہوئی، 10 ہوئی، 15 ہوئی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے، یعنی سجدہ سہو واجب کرنے والی کوئی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہو، تو اس سجدہ سہو کے اندر جب جائیں گے تو وہاں صرف سجدے ہی کی تسبیحات پڑھیں گے، یہ تسبیحات نہیں پڑھیں گے جو تیسرے کلمے کی ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی رکن کے اندر کوئی بھی تسبیح چھوٹ جائے، جیسے پوری 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ ہونے چاہیے، قیام میں کچھ چھوٹ گئی، کبھی رکوع کے اندر کچھ چھوٹ گئی، تو جس رکن کے اندر چھوٹ گئی ہے تسبیح، اس کے بعد کے کسی بھی رکن کے اندر ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔
کسی بھی رکن کے اندر. بس اتنا خیال رکھے کہ جب دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے سجدے سے پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں، تو اس وقت میں وہ قضا تسبیح نہ پڑھے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی یہ تسبیح نہ پڑھے. اسی طرح رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی قضا تسبیح قضا نہ کرے. اس کے علاوہ کوئی بھی رکن ہو اس کے اندر ان تسبیحات کی قضا ہم کر سکتے ہیں. اس کے پڑھنے کے لیے پورے 24 گھنٹے کے اندر مکروہ اوقات کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زوال کے بعد اسے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. چلو آج آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں. ہدیے تو مجھے دینے ہیں 1000، لیکن اب 1000 ہدیہ دینے کی عمر اور 1000 جو ہے اتنا وقت، بس آسان طریقہ پر میں بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا. قرآن شریف میں 2 ایسی آیتیں ہیں جن میں الف سے لے کر یا تک تمام حروف آئے ہیں. نمبر 1 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154. نمبر 2 سورہ فتح کی آیت نمبر 29. قرآن پورا کے پورا شفا ہے. پورے قرآن شریف میں خیر اور برکت اور سعادت ہے. لیکن بعض سلف صالحین ان دونوں آیتوں کی تلاوت کے بعد دعا مانگتے تھے. اس لیے ان آیت کی تلاوت کے بعد دعا مانگنے کا اہتمام کیجئے. یہ چیزیں کوئی حدیث میں نہیں ملے گی، لیکن سلف صالحین کا اوپر کے جو لوگ گزرے ہیں جو قرآن میں تدبر کرتے تھے، گنتے تھے چیزیں، تو 2 آیتیں قرآن میں صرف ایسی ہیں. اور میں انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھی اسے لکھ کر بھیج دوں گا، تاکہ جو ہے کوئی آدمی اگر ابھی نہ سن سکے تو واٹس ایپ پر آ جائے گا تو محفوظ بھی ہو جائے گا، اس کے پاس وہ دیکھ بھی لے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 اور دوسرا سورہ فتح کی آیت نمبر 29. یہ بات. اور کل انشاءاللہ میں ایک آیت الکرسی کا وظیفہ دوں گا انشاءاللہ. وہ صرف زندگی میں 1 مرتبہ کرنا ہے، صرف زندگی میں 1 مرتبہ، رمضان میں نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ آپ وہ کر لو گے انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو جادو، جنات، پریشانیاں، اس سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی. آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، بہت پہلے میں نے دیا تھا نواب مسجد میں، وہ انشاءاللہ میں کل بتا دوں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. دعا کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلو ولک المن کلو ولک الشکر کلو ولک الخلق کلو ولک الفضل کلو وإلیک یرجع الامر کلو وإلیک یصعد الکلم الطیب کلو. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا عدد الشفع والوتر. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا من له الأمر كله نعوذ بك من الشر كله. اللهم يسر لنا أسباب رزقك وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم إنا نتوجه إليك بالنداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. يا رحمن يا رحمن يا رحيم اهدنا بهداية القرآن، اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن وألبسنا بخلعة القرآن
وشرفنا بشرف القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن واشفنا بشفاء القرآن ونجنا من النيران بحرمة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں وہ خوشی کے دن دکھا جو کورونا وائرس سے پہلے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشی کے دن دکھا. تو قادر مطلق ہے. اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، جب تک دنیا میں رکھے عزت نفس کے ساتھ اور تیری مددوں کے ساتھ اور تیرے پردے میں تو رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جسے شراب کی عادت ہو عافیت سے شراب سے نجات دلا دے. جسے زنا اور لواطت کی عادت ہو اے اللہ اس سے نجات دلا دے. جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو اس سے بچا لے. اے اللہ وہ رذائل جس سے تو ناراض ہوا کرتا ہے اور اب تک تو ناراض ہے، کیا یہ انسان پریشان ہے، اے اللہ ان رذائل سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں نماز والا بنا دے. ہم گنہگار ہیں اور ہم اقراری مجرم ہیں. ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ یہ انسانیت تھک چکی ہے. اے اللہ اگر تو نے دروازے سے ہمیں بھگا دیا پھر بھی لوٹ کر ہم تیرے ہی دروازے پر آئیں گے. پھر بھی لوٹ کر ہم تیرے ہی دروازے پر آئیں گے. جب کسی فقیر کو کسی کے گھر سے کچھ ملا کرتا ہے، وہ فقیر جب بھی اس گھر سے گزرتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے کیونکہ اسے ملا ہے. اے اللہ تو تو کریم ہے. تیرے گھر سے اور تیرے در سے تو ہمیں بہت کچھ ملا ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو نے ہمیں دیا. آپ نے ہمیں قرآن دیا، آپ نے ہمیں رمضان دیا، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی. اے اللہ جب کچھ یہ بڑی اسلام دیا، جب اتنی بڑی بڑی چیزیں دی ہیں، اے اللہ ہماری اس پریشانی کو بھی دور فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مکہ والوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی، قبیلہ بنی سعد والوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی. وہ برکتیں تھی. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے قبیلہ بنی سعد سے تیرے نبی جب 4 سال کی عمر میں روانہ ہو رہے تھے تو کچھ لوگ تو مکہ تک ساتھ چلے تھے، لیکن پورا کے پورا قبیلہ بنی سعد ہچکیاں مار کر رو رہا تھا. اس بچے کی برکت سے ہمیں روزی ملتی تھی. اس بچے کی برکت سے ہماری بکریاں بھوکی نہیں رہتی تھی. اس بچے کی برکت سے ہمیں پانی ملتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے ایک گھر بھی قبیلہ بنی سعد میں ایسا نہیں بچا تھا جو حضور کو رخصت کرنے نہ گیا ہو. جانتے نہیں تھی کہ نبی بننے والا ہے بچہ،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور پورا قبیلہ مانوس ہو چکا تھا. ہر لڑکی ہر بچہ کہتا تھا میرے گھر میں محمد کو لے آؤ، میرے گھر میں محمد کو لے آؤ. ماں باپ سے کہتا تھا کہ آج تو محمد ہمارے یہاں رات گزارے گا. جب حضور کو لے کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے اور دوسرے قبیلے بنی سعد والے روانہ ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے پورا قبیلے بنی سعد رو رہا تھا اور ایک جملہ کہہ رہا تھا اے تمتنا یا محمد، اے تمتنا یا محمد. محمد تو نے تو ہمیں یتیم بنا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ تو یتیم ہے، نہیں تیری برکت سے ہمیں ملتا تھا. اے اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا ملتا تھا، اے اللہ حضور نے ہمیں جو قرآن دیا ہے، حضور نے ہمیں جو اسلام دیا ہے، حضور نے ہمیں جو روزہ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور انسان کی پریشانیوں کو دور فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ عورتیں تھیں وہ کہہ رہے تھے ہم تو مکہ تک چلیں گے اس بچے کے ساتھ. ان کو شوہروں نے روک دیا، فرمایا کہ نہیں، جو جماعت لے کے جا رہی ہے. لیکن قبیلے بنی سعد والوں کا رونا، طائف والوں کا رونا، اور وہ عجیب منظر تھا کہ جب حضور رخصت ہو رہے تھے اور یہ لوگ رو رہے تھے. اے اللہ یہی تیرے حضور کے امتی ہیں. اس وقت میں جتنے مسلمان ہیں تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، اپنے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یہ تیرے نبی کے بھائی بہن بے شک ہم گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. تنہائی میں گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، شرابیں ہم نے پی ہیں، ہم نے دھوکے دیے ہیں، چوریاں ہم نے کی ہیں، لوگوں کو پریشان ہم نے کیا ہے. یہ سارا کے سارا جمع ہوا اور تیری طرف سے اللہ یہ عذاب آ گیا. اللہم ارفع عنا البلا والوبا، اللہم ارفع عنا البلا والوبا، اللہم ارفع عنا البلا والوبا. اے اللہ ہم سے اس بلا کو دور فرما اور وبا کو دور فرما. اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں اپنے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، یا جو دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے، ان کے دل ہی دل میں رہ گئی. اے اللہ ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا سرہا وعلانیتہا ظاہرہا وباطنہا جلیہا وخفیہا لیلیہا ونہاریہا حدیثہا وقدیمہا عینیہا واذنیہا انفیہا ومخیہا کل ذالک عندنا یا عزیز، کل ذالک عندنا یا عزیز، کل ذالک عندنا یا عزیز. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. آج ہمیں ایسا بنا جیسے آج ہی ہماری ماں کے پیٹوں سے ہم نکلے ہوں. آج ہمیں ایسا بنا جیسے آج ہی ہم عرفات سے واپس لوٹے ہوں. آج ہمیں تو ایسا بنا کہ ہمارے گناہوں پر تو نے معافی کا قلم پھیر دیا ہو اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.